الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو۔ آج بہت خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے۔ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں۔ یقیناً تیار ہو جائیے، دل جھومتے جائیں گے، اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی، اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، بڑا نورانی سفر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے، اور میں آج اکیلا ایک نعت خواں کے ساتھ نہیں، آج الحمدللہ چار بڑے پیارے ثنا خوان رسول میرے ساتھ ہیں۔ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، نکھر کے سنورا سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ کعبے کا ذکر بھی ہے، دولہا کا ذکر بھی ہے، کسی تل کی بات بھی ہو رہی ہے۔ یہ کیا خوبصورت گفتگو ہے، ذرا سمجھیے میرے بیچ اسلامی بھائیوں۔ اب یہاں جو کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے اس کا معنی عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں جو حجر ہے اس سے مراد حجر اسود ہے، پھبن سے مراد سجاوٹ اور حسن ہے، سنورا یعنی آراستہ ہونا، نکھرا یعنی صاف اور اجلا ہونا، تل یہ جسم پر جو تل ہوا کرتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ کعبہ مشرفہ، سبحان اللہ، معراج چونکہ مکہ مکرمہ سے ہوئی تو اس لیے اس رات کعبہ دیکھنے والا تھا، جیسے لگتا ہے کہ دلہن نے خوب بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے، یعنی نکھر کے سنورا سور کے نکھرا۔ اللہ اللہ، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی خوشی میں کعبہ خوب نکھر کر سور کر ایسا اجرا ہوا، ایسا اجلا ہوا، حسن و جمال کی انتہا ہو گئی۔ اور حجر اسود جو کعبہ مشرفہ کی کمر میں ایک تل کی مانند ہے، اب حجر اسود کو تل کی مثال کے طور پہ بتایا گیا، اور اس میں بھی لاکھوں خوبصورتیوں کے رنگ بھرے ہوئے تھے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کعبے کو دلہن کے لیے کیوں استعمال کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قصیدے میں کئی بار دولہا کے طور پر استعمال کیا، تو دولہا اور دلہن کی تو شادی ہوتی ہے، تو کیا صرف دولہا اور دلہن کسی شادی جس کی ہو جوڑے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ایسا نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ یاد رہے کہ حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن اور حسین یعنی حسنین کریمین جنت میں داخل ہوں گے تو جنت نئی دلہن کی طرح خوشی سے جھومنے لگے گی۔ استعارے کے طور پر، مثال کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ جو جمعہ کا دن ہے، حدیث میں جمعے کے دن کو بتایا کہ بروز قیامت نئی دلہن کی طرح اسے اٹھایا جائے گا، اور اسی طرح سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دلائل الخیرات شریف اور بہت ساری کتابوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلطنت الہی کا دولہا اور عروس کے لفظ سے یعنی دولہا کے لفظ سے استعمال کیا گیا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہاں دولہا دلہن سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں کہ شادی جس کی ہوتی ہے، بلکہ کسی کے لیے اگر محفل سجائی جائے تو آج بھی دنیا میں کہتے ہیں کہ آج کی محفل کے دولہا یہ ہیں، اور نبی پاک کی شان تو یہ ہے، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ تو بہرحال اس شعر کا مطلب آپ سمجھ گئے۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل، تجلی یہ ذات بہت کے تھے۔ اب ذرا پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ یہاں پر آنچل سے مراد پلو ہے اور بہت سے مراد خالص۔ اچھا، اب اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ جب معراج کی شب میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے تو چہرہ والضحیٰ پر کچھ اس طرح کے جلوے برس رہے تھے
کہ محراب نے حیا کی وجہ سے اپنا سر جھکا دیا، جو آج تک جھکا ہوا ہے، اللہ اللہ، اور اس کے سیاہ پردے کے منہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور اور اس کے خالص جلووں کے جلوے کی ایک جھلک، ایک آنچل جو ہے، ایک پلو ڈال دیا گیا۔ اس طرح سفر معراج کے آغاز سے پہلے ہی یہ اہتمام کیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سلطنت کے دولہ ہیں اور معراج کو تشریف لے جا رہے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوشی کے بادل امڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب امنڈ سے مراد یہاں کیا ہے؟ امنڈنا یعنی بڑی تیزی سے جمع ہو کر آنا۔ اچھا، طاؤس یہ مور کو کہتے ہیں، رنگ برنگا جو پرندہ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ سما سے مراد یہاں منظر ہے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کو تشریف لے جا رہے ہیں تو رحمت و نور کے سارے بادل امڑ کے آ گئے ہیں، جلدی جلدی جمع ہو گئے اور نور و رحمت برسانے لگے ہیں۔ دلوں کے رنگین پرندے اپنا رنگ دکھا کر جھومنے لگے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر طرف نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، اور حرم کو خود وجد آ رہے تھے، یعنی کعبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سن کر اور دیکھ کر وجد کرتا رہا، اور کعبہ بھی وجد کرتا ہے، کعبہ بھی جھومتا ہے۔ جی ہاں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک کی جب ولادت باسعادت ہوئی اس وقت کعبہ معظمہ 3 دن اور 3 راتیں وجد کرتا رہا، جھومتا رہا ان کے استقبال میں۔ تو جس رات میرے آقا معراج کے دولہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بالکل کعبہ شریف کے قریب تھا، اب جبریل امین آئے ہیں، رب کا بلاوا آیا ہے تو کعبہ بھی وجد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا یعنی آپ ذرا غور کیجیے، اب تک جو اشعار چل رہے ہیں نا، معراج کی شب تیاری کیسی تھی؟ ابھی سفر شروع نہیں ہوا، ابھی سفر سے پہلے ماحول بتایا جا رہا ہے کہ کعبے کا کیا کیفیت تھی، آسمانوں پر کیا چرچے تھے، زمین پر کیا ہو رہا تھا، نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ اور اب چلتے ہیں 8ویں شعر کی طرف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔ اللہ اللہ۔ پہلے کعبے کے غلاف کی بات بھی کر لی، حجر اسود کی بات بھی کر لی، کعبے کے وجد کی بات بھی کر لی، تو میزاب زر کی بات کیوں نہ ہو، حتیم اقدس کی بات کیوں نہ ہو؟ میزاب وہ پرنالا ہے اور اس کے نیچے حتیم موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جھوما میزاب زر کا جھومر۔ اب یہاں پر چونکہ دلہن کعبے کو تذکرہ کیا گیا ہے تو دلہن کا بناؤ سنگار بھی ہوتا ہے، تو یہ میزاب جو ہے نا، یہ دلہن کے ماتھے کا جھومر ہے، اور جب کعبہ جھومے تو یہ جو جھومر ہے یہ ڈھلک کر کان تک آ گیا ہے۔ پھوہار برسی یعنی جب آسمان سے پھوہار برتی، ہلکی ہلکی جو بارش برستی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نارمل بارش نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ معراج کی رات تھی، نور کی بارش، نور کے موتی گر رہے تھے، تو پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر، اس میزاب زر سے موتی جھڑتے ہیں۔ آج بھی بارش ہو تو پرنالے سے جو پانی گرتا ہے نا، وہ حتیم کی گود میں ہی جمع ہوتا ہے۔ حتیم کو گود کی مثال دیا کہ ماں کی گود بھی اسی طرح ہوتی ہے، اور حتیم بھی ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت نے اسی حتیم کو گود کی طرف بڑا پیارا اشارہ دیا تھا کہ وہ ہے نا، وہ پھر کے دیکھتے نہیں، آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کے در کی ہے۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اب یہ جو میزاب زر ہے، اس کا جو جھومر ہے، یہ ایسا جھوما کہ کان تک ڈھلک کر آ گیا، پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں، یہاں یعنی نور کی برسات اتنی ہوئی کہ حتیم کی گود بھی بھر گئی۔ یعنی کعبہ مشرفہ پر کیا سما تھا، ان 4 اشعار میں یہ سمجھایا گیا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، غور سے سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے اور پھر مل کر جھومتے ہیں۔ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، نکھر کے سنورا سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل، تجلی ذات بحت کے تھے، خوشی کے مادل ابڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، نکھر کے سورا سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، نظر میں دولہا کے
سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات وحد سے تھے خوشی کے بادل امڑ کے آئے خوشی کے بادل امڑ کے آئے دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے وہ نغمہ نات کا سما تھا وہ نغمہ نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے جھوما میزا لیزر کا جھومر یہ جھوما میزا لیزر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر پہاڑ برسی تو موتی جھڑ کر پہاڑ برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہے چار سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے چار سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ ہے سبحان اللہ.